مہنگائی کے مارے عوام کا مزید کچومر نکلنے والا ہے کیونکہ حکومت نے یقین دہانیاں کرا دی ہیں IMF کو کہ جناب ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے، نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے اور 6000 ارب روپے کی جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ سب ہوگا تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ مہنگائی کے مارے عوام کا مزید کچومر نکلنے والا ہے کیونکہ حکومت نے یقین دہانیاں کرا دی ہیں IMF کو کہ جناب ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے، نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے اور 6000 ارب روپے کی جو ٹیکس وصولیوں کا ہدف ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ سب ہوگا تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ IMF کی یاری حکومت کو کتنی پڑے گی بھاری؟ ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہلال صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے What do you see sir؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان پاپولر ڈیسیژن واقعی گورنمنٹ کے لیے بڑے ضروری ہیں کرنے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا تھا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر IMF نہ ہوتا ہم بینکرپٹ ہو جاتے۔ میں اس پہ نہیں کامنٹ کروں گا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر دو چار چیزیں جو ہیں لوگ خود اپنے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ IMF نے ہمیں ابھی کہا ہے کہ تمہارا امپلائمنٹ گرو کر رہا ہے اور تمہارا پاورٹی انکریز کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے اس لیے تمہارے پاس ٹیکسز زیادہ کرنا لگاؤ اور الیکٹرسٹی چارجز کو بڑھاؤ۔ دیکھیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ آپ کا ریٹ آف گروتھ کم ہے، 1.5% ہوگا، مگر ٹیکسز زیادہ لگاؤ اور الیکٹرسٹی چارجز کو انکریز کرو۔ جب آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو خاص کھانا وانا ہوتا ہے وہ 17% ہے، انفلیشن 9% ہے، اور یہ تو مجھے آپ بتائیں، آپ کو کہا جا رہا ہے ان سو مینی ورڈز کہ 3% GDP کا آپ ٹیکس انکریز کریں، اور اس کا مطلب ایک چیز میں بتاتا ہوں، 30% ہر سال آپ کا فیول کا ٹیکس بڑھے گا جب تک یہ IMF پروگرام ہے۔ No, I fail to understand۔ زرداری اور شریف نے چوری کی اور اس بیچارے کو بھگتنا پڑ رہا ہے عمران خان کو، اور IMF جو ہے گروتھ کم ہے اور کہتے ہیں ٹیکسز زیادہ دو۔ آپ کا ایکسٹرنل اور ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ $23 بلین۔ $23 بلین ہے آپ کا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سب چیز ملا کے آپ کے امپورٹس اور ڈیٹس کو اگر نکالیں تو $23 بلین آپ کو ہر سال کدھر سے ڈھونڈنا ہے؟ بتائیے مجھے۔ صحیح۔ I don't understand کہ ہم لوگ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حالت ہے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے بھی زیادہ مشکل شرائط لے لیتے ہیں۔ یہی پبلک ان کو بار بار الیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، اس دفعہ تو نئی گورنمنٹ آئی تھی تو شرائط، اتنی سخت شرائط پر کیوں گئے IMF کے پاس، اور کیوں نہ اس پر مزید بات کی جا سکتی تھی؟ عمران صاحب، آج تو عمران خان صاحب آج ابھی کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے، معیشت بھی صحیح سمت میں جا رہی ہے، اب آگے خوشحالی آنے والی ہے، اور اب آگے یہ جو اتنی بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے عوام کو، کیا یہ بہتر شرائط پہ نہیں ہو سکتا تھا پروگرام IMF کا؟ میں آپ کو پتہ ہے ویسے تو سخت الفاظ استعمال کرنے کے کبھی بھی حق میں نہیں رہا، لیکن آج مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے، موجودہ ایماندار حکومت نے، نام نہاد ایماندار حکومت نے سرنڈر کر دیا IMF کے آگے۔ انہوں نے عوام کو IMF جیسے بیڑیے کے آگے پھینک دیا ہے۔ اچھا، اس میں بات کرنے سے پہلے لالی صاحب میں آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، سمینا، IPSOS پاکستان نے ایک سروے کیا ہے، اس سروے کے نتیجہ کیا ہے سن لیں۔ 73% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ملکی سمت جو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں وہ سمت ہی غلط ہے۔ اچھا، 70% نے کہا، یعنی 70% نے کہ موجودہ ملکی حالات پریشان کن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 64% نے کہا کہ معاشی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، اور 62% نے کہا کہ اس سارے معاملے کی وجہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے جو اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، اس حکومت نے 32-33 ماہ میں ان کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کیا یا بڑھانے کے لیے کام کیا؟ جب آپ کو کام کریں گے نہیں ان کو کم کرنے کے لیے تو عوام بیچارے تو پسیں گے نا۔ لیکن ہلالی صاحب، اس میں کووڈ کا بھی تو فیکٹر ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بے روزگاری زیادہ ہوئی ہے۔ What do you say؟ Yes۔
بالکل صحیح کہا, کووڈ کا فیکٹر ہے, مگر خدا کے لیے عمران تھوڑا سا یہ ہونا, بیلنسڈ ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے. جو تحفہ ان کو دے کے یہ دو گورنمنٹس تو دیے تھے چور اور ڈاکوؤں کے, یہ کوئی اچھا تحفہ نہیں تھا. اور بد نصیبی کہ یہ اگر ٹھیک کرنا جائے تو پھر تنگی ہوتی ہے, کھینچنا پڑتا ہے, ٹیکسز کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, زیادہ ہونا پڑتا ہے, سبسڈیز کو کٹ کرنا پڑتا ہے, اور جب یہ سب چیز ہوتا ہے تو لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے, فیل ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ نہ روکیں, اس کا قصور کم ہے, سرکمسٹانسز نے اس کو یہ حالت دی ہے, بس قصور اس کا کم ہے, مگر انہوں نے جو کہا ہے اس میں گم جاتا ہے, مانی دیر کنٹریبیوشن ٹو ڈیزاسٹر وہ کم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ابھی ہم فیس کر رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے اور اس وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سوری, دیکھیں ان لوگوں کو یہ گورنمنٹ کو کوشش کی ہے, مگر جس طریقے سے کی ہے لوگ کانفیڈنس نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. بزنس مین ابھی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں نا ان چیزوں کے لیے. ایک بہت بڑا بزنس کہتا ہے رشوت زیادہ لے رہے ہیں, رشوت کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی نکالے جائیں گے, مہنگائی زیادہ ہو گئی تو رشوت کا بھی ریٹ زیادہ ہوگا. It hasn't stopped. ہلالی صاحب آج میرے پاس اسی دفتر میں ان 6 آدمیوں سے ایک آدمی بیٹھے ہوا تھا جو تحریک انصاف بنانے والے لوگوں میں شامل تھے. اس نے کہا جو 20 روپے رشوت دے کے کام ہوتا تھا 82 روپے رشوت دے کے کام ہوتا ہے آج میرے اسی آفس میں بیٹھ کے. اچھا دوسری بات مجھے اب یہ بتائیں, جب آپ کی مہنگائی اور بے روزگاری لوگ کے جی 14% بڑھ گئی ہے, تو آپ کی بھئی بجلی جب مہنگی ہوتی ہے تو عوام کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ کے مطابق چور تھے زرداری یا نواز شریف. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو 3 سال آپ کو ہو گئے, آپ نے کیا کیا, آپ نے کچھ ریلیف دیا عام آدمیوں. کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اس نے کہا 4 روٹیاں. 1.5% پہ کیسے آپ ریلیف دیں گے, گروتھ ریٹ ہی اتنا کم ہے, کدھر سے آئے گا پیسہ؟ تو گروتھ ریٹ کم ہوا نا. اب بات یہ ہے کہ انہیں کم از کم ہوا نہیں سر, کم از کم یہ ہے کہ ابھی بھی اگلے بھی سال کم ہی رہنا ہے لالی صاحب, جو آئی ایم ایف کی پریڈکشنز ہیں اس میں اگلے 1-2 سال کوئی چانس نہیں ہے. یقین کریں میری تو اپنے ہر دل عزیز اور محترم وزیر اعظم جناب عمران خان سے ہاتھ بستہ یہ درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے پلیز عوام کے حقوق کا تحفظ کریں, نہیں تو اگلے الیکشن میں آپ کا لوگ ٹکٹ لینے سے بھاگ جائیں گے. لوگ آپ کا ٹکٹ نہیں لیں گے کہ ہم نے نہیں الیکشن لڑنا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی اثرات نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے مہنگائی سے. بالکل ایسا ہی ہے اور ہر طبقہ ہی متاثر ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جیسے ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری اگر بن بھی گیا تھا تو اور بھی ویز ہیں جن کے ذریعے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, امیروں سے مزید ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آسان بنایا جائے کہ جی بجلی مہنگی کر دی, پیٹرول مہنگا کر دیا اور چلو جی خزانہ بھر گیا.